السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزكن أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کا وصال ہوا ہے، جن کا عرس آتا ہے۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عرس آتا ہے، جن کے نام سے ہم کھیر پوری کی نیاز یا کنڈے کی نیاز بناتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، انشاءاللہ آج مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں سے ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کربلا کے میدان میں بچے تھے، اور ان کے والد کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب۔ اب سوچیں کہ امام حسین کے پر پوتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نسب اتنا بلند و بالا ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل فرمائی، ایک روایت نقل فرمائی، اور اس کے راویین کا نام لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے، حضرت علی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضرت امام حسین سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، امام زین العابدین سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ یہ سند بیان کی۔ سند بیان کرنے کے بعد مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے سند بیان کیا ہوں، یہ سند اس قدر قابل تعریف ہے اور ایسی قابل سند ہے کہ
کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو ان اسما کا تذکرہ کرے جو سند میں نام آئے ہیں، ان کا نام لے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ اب سوچے کہ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عرس 15 رجب کو آتا ہے۔ بعض لوگ 22 کو مناتے ہیں، 22 کو خیر پوری کی نیاز کرتے، کوئی حرج نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے عرس اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہیں وہ 15 رجب المرجب کو آتا ہے۔ باقی نیاز پورے مہینے میں کبھی بھی کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا، مسجد حرام میں دیکھا کہ بہت بھیڑ تھی، لوگ جمع تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی سعی کر رہا تھا، اور ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ہر جگہ پر لوگ تھے لیکن اس کے قریب کوئی لوگ نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ اس شخص کو مکروہ جانتے ہیں اور اس کے قریب کوئی جانا پسند نہیں کرتا، اس کے قریب کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ شخص علیحدہ بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ نماز سے فارغ ہوئے، عصر کی نماز میں نے پڑھا، عصر کی نماز کے بعد میں مسجد حرام سے باہر نکلا اور جبل ابو قبیس کی چوٹی پر پہنچا، پہاڑ پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں وہی شخص وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص جو مسجد میں بیٹھا تھا، جس کے پاس کوئی نہیں تھا، جو علیحدہ تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہ تھا اسے، وہی شخص جو ہے جبل ابو قبیس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کرنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں اب لیث بن سعد کہ میں نے دیکھا اس شخص نے ذکر شروع کیا اور ذکر میں اس نے پکارا یا رب یا رب یا رب یا رب، اس طرح پکارتا گیا اور یہاں تک کہ پکارا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگ گئی، یعنی یا رب یا رب یا رب ہی کہتا چلا جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اس کی سانس اکڑنے لگی، پھر ایک سانس لی اور پھر سانس لینے کے بعد پھر کہا یا رباہو یا رباہو یا رباہو یا رباہو، پھر کہا یہ اتنی مرتبہ لیا نام یا رباہو کہ پھر سانس اکھڑنے لگی، پھر خاموش ہو گئے، سانس لی، پھر کہنے لگے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، پھر اتنی مرتبہ یا کریم کا ذکر کیا کہ سانسیں اکھڑنے لگی، پھر خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، اور پھر سانسیں اکھڑنے لگی، پھر خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنی مرتبہ کہا کہ پھر سانسیں اکھڑنے لگی اور پھر خاموش ہوئے، پھر سانس لی اور پھر کہنے لگے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پھر اس طرح سے انہوں نے اتنی مرتبہ کہا کہ پھر سانسیں اکھڑنے لگی۔ جب پھر سانس لی تو پھر اس طرح ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ ان ناموں کا ذکر کیا، 7 مرتبہ، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور مانگا اللہ سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی، ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ ان کے قریب انگور کا ایک گوشہ رکھا ہوا ہے اور 2 چادریں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ میں حیران ہوا کہ کون شخص ہے مسجد حرام میں جس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی دیکھ رہا ہوں کہ غیب سے 2 چادریں نمودار ہوئی اور انگور کا موسم نہیں تھا، اس کے باوجود بھی انگور وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ وہ شخص انگور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ انگور جیسے ہی کھانے لگے میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ مجھ سے پوچھنے لگے تیرا کیا حق بنتا ہے، تو کیوں میرے ساتھ کھائے گا؟ تو کہا میں نے بھی جواب دے دیا، کہا حضور جب آپ دعا کر رہے تو میں نے آمین کہا، تو جب آپ نے دعا کی میں نے آمین کیا، میرا بھی حصہ بنتا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ کہاں آ جاؤ بیٹھو میرے ساتھ کھاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ساتھ میں بیٹھ کر کھانے لگا، لیکن آج تک میں نے بہت انگور کھائے تھے، ایسی لذت کبھی محسوس نہ ہوئی۔ ایک تو انگور کا موسم بھی نہیں تھا اور لذت دار مزیدار انگور، ایسے انگور کہ اس کا بدل ملنا ممکن نہیں ہے۔ جب میں کھانے بیٹھا تو کہنے لگے کہ اسے مکمل کرنا، کچھ چھوڑنا مت، جب مکمل
مکمل کر لیا میں نے، انگور کھا لیا اور شکم سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا اور انگور بھی مکمل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چادر، 2 چادریں پڑی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ لیث بن سعد کہ مجھے حاجت نہیں ہے چادروں کی، تو کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، تھوڑا یہاں سے دور چلے جاؤ تاکہ میں اس کو اس کے مقام تک پہنچا دوں۔ پھر ہوا یوں کہ وہ کہتے ہیں میں جب دور گیا اور دوبارہ واپس آیا تو وہ 2 چادریں، اس کا ایک تہبند بنائے ہوئے تھے اور ایک چادر اوپر اوڑھنی بنائے ہوئے تھے، اور جو پرانی چادریں تھی وہ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اب اس طرح سے وہ مسجد حرام کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا، مسجد حرام کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے، ایک شخص وہاں پر کھڑا تھا، وہ شخص کہنے لگا یا ابن رسول اللہ آپ یہ چادر مجھے عنایت کیجئے۔ آپ نے وہ چادریں اس شخص کو عطا کی اور پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اب مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی راستہ خالی کروا رہا ہے، کوئی آگے پیچھے ان کے ایک جمع غفیر جمع ہوا ہے اور لوگوں کا ہجوم ان کے قریب ہے، اور اس قدر شان و شوکت کے ساتھ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے وہ لوگ مسجد حرام میں اس شخص کو داخل کر رہے ہیں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی عصر کی نماز کے وقت یہ شخص مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا، اس کے پاس کوئی بیٹھ بھی نہیں رہا تھا، اور ابھی مغرب کے لیے حاضر ہو رہا ہے، شخص وہی ہے، لیکن حالتیں ایسی بدل گئی ہے کہ لوگ ہاتھ چومنے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں، لوگ راستہ خالی کر رہے ہیں۔ لہذا میں سمجھ نہیں پایا، میں نے ایک شخص کو پوچھا یہ کون ہے اور ان کی یہ 2 حالتیں میں نے دیکھی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امام حسین کے پر پوتے ہیں، یہ ابن رسول اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے جو تم نے پہلے دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ان کے ہاتھوں میں رکھا ہے، جب چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور جب چاہتے دور کر دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کی طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد دیکھا جاتا تو بادشاہ وقت کو، خلیفہ منصور کو کب یہ گوارا ہوتا؟ لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کر دی، لوگوں نے خلیفہ منصور کے کان بھرنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ سنو سنو، وہ جو امام جعفر صادق ہے نا، حال یہ ہے کہ دیکھو تم بادشاہ وقت ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے ارد گرد لوگوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا ہجوم ان کے ارد گرد ہوتا ہے، جتنے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ بادشاہ ہے تو تیرے سامنے تیرے آگے پیچھے کرنے والے لوگ ہونا چاہیے، لیکن بجائے تمہارے آگے پیچھے کرنے کے وہ لوگ جو ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت کا دعویٰ کر دے اور تیری بادشاہت کو خطرہ ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہر امیر کے پاس، ہر پیسے والے کے پاس، ہر دولت مند کے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کان بھرنا، جن کا کام ہوتا ہے اس کے خلاف چرانا، اس کے خلاف چرانا۔ اب امیر کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ امیر کو اس پر عمل کرنا چاہیے نہیں، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، جس کو عہدہ دیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صحیح لوگوں میں تمیز پیدا کرے۔ کام کرنے والے اور کان بھرنے والے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ کام کرنے والے الگ ہوتے ہیں، کان بھرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کان بھرنے والوں کی وجہ سے کام کرنے والوں کی کمی محسوس ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ اچھے انسان کو تم گوا بیٹھو۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھنا، کان بھرنے والوں کی ہر بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کان بھرنے والوں سے ہمیں بچتے رہنا ہے کہ ہر کوئی آ کر آپ کو یہ کہے گا کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، وہ ویسا کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، اس نے یہ کہا آپ کے بارے میں، اور آپ فوراً یقین کر لو گے، تو ایسا ایمان والوں کا تقاضا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن عظیم نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہتا ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق
वासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो फतबय्यनु, उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। तहकीक करने के दो तरीके हैं। वो तरीका ये है कि पहली बात तो ये कि उसकी बात पर फौरन यकीन न किया जाए, बल्कि अगर कोई कहता है आपसे कि फला शख्स आपके बारे में ये कहता था या फला शख्स ने आपके बारे में ये बात कही, तो फौरन यकीन मत कर लेना, पहले उसकी तहकीक करना। तहकीक इस तरह से करना कि फौरन उस शख्स को बुला लो और उसका आमना सामना कराओ। आप देखेंगे कि जिसने आपके कान भरे हैं ना, वो कभी ऐसा करने नहीं देगा, वो आपको कभी ऐसा करने नहीं देगा। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और जब तेरा नाम नहीं आना चाहिए तो तूने आकर कहा क्यों? हो सकता है, याद रखो, वो शख्स जो तुम्हारे पास दूसरे की बात कर रहा है, तुम्हारी बात दूसरे के पास भी करेगा। वो बात करेगा ही करेगा। वो मुनाफिक है वो शख्स जो यहाँ की बात वहां लगाता है, वहां की बात यहाँ लगाता है और लोगों के दरमियान दुश्मनियां पैदा करता है, लोगों के दरमियान झगड़े पैदा करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो लोगों के कान भरकर लोगों के दरमियान दुश्मनी करते, अगरचे उनको उसका कोई फायदा नजर नहीं भी आता है, तब भी उनका हाल ये होता है कि उनको लुत्फ आता है, उनको मजा आता है उस काम के अंदर कि किसी का झगड़ा हो जाए, किसी के मामलात बिगड़ जाए तो उनको मजा आ जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे लोगों से बचकर रहना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर किसी ने कहा ना कि फला शख्स तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, उसको बुलाओ, आमना सामना करा दो, सच क्या है झूठ क्या है तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन वो ऐसा करने देगा नहीं, और लेकिन इसका एक फायदा ये होगा कि आइंदा फिर आपके कान नहीं भरेगा। वो समझ जाएगा कि तहकीक वाला आदमी कानों का कच्चा नहीं है। लेकिन नहीं, हम इतने कानों के कच्चे हो गए, फौरन भरोसा कर लेते, फौरन बात को मान लेते। हाँ हाँ, शायद उसने ऐसा बोला होगा, अच्छा ऐसा बोला, अब मैं भी उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये ईमान वालों का मामला नहीं है। कुरान कहता नहीं, फतबय्यनु, खूब तहकीक कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जहालत के अंदर रहकर, यानी ना जानते हुए तुम किसी को तकलीफ पहुंचा दो और बाद में फिर पछतावा करते रहो, फिर अफसोस करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि बादशाह महमूद जो था, इसका एक गुलाम था अयाज, बड़ा मशहूर है, आप सब जानते हैं महमूद अयाज को, कई वाकयात हैं इनके। तो अयाज जो है ये गुलाम था। इसका मामला यूं था कि अयाज रात होने के बाद, ईशा की नमाज के बाद एक कमरे में जाता था और कमरे को अंदर से लॉक करता था, अंदर से बंद करता था, और उसके बाद बहुत देर उस कमरे के अंदर रहता था। बहुत देर तक उस कमरे के अंदर रहने के बाद फिर बहुत देर से उस कमरे से निकलता था। लोगों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते ही है, बगैर तहकीक के, कोई तहकीक नहीं, बस ऐसा करना, ऐसा उसने किया, उसने ये किया, उसने वो किया, इस तरह की बातें बनाते फिरते हैं। बादशाह के कहा कि अयाज जो है ना, आप जिसे बहुत पसंद करते हैं, आपका प्यारा गुलाम है, उसका मामला यूँ है कि ईशा की नमाज के बाद रोज एक कमरे में चला जाता है, एक कमरे में जाता है और बहुत घंटों वहां पर बैठा रहता है, उसके बाद वहां से निकलता है। हमको ऐसा लगता है कि जरूर वो हीरे जवाहरात आपके यहाँ से चोरी करता है, और वहां बहुत बड़ा उसने संदूक भी रखा है। लोगों ने झांक कर देखा भी कि एक संदूक है वहां पर, कहा उसमें वो छुपा कर रखता है। महमूद ने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा कि चेमे गोया बढ़ जाएंगी, इससे बेहतर है कि इसकी तहकीक कर ली जाए। और कुरान भी यही कहता है कि जब ऐसी खबर आए तो पहले तहकीक कर ली जाए ताकि चेमे गोया का रास्ता ही बंद हो जाए। लिहाजा उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि आज रात जब अयाज उस कमरे के अंदर दाखिल होगा ना, तो एक काम करना, फौरन आप उस कमरे के अंदर चले जाना और अयाज को उस बॉक्स, उस संदूक समेत पकड़ कर लेकर आ जाना। कहा ठीक है। जैसे ही ईशा की नमाज के बाद अयाज उस कमरे में दाखिल हुआ, अंदर जैसे ही दाखिल हुआ सिपाही पहुंच गए, अयाज को पकड़ा और संदूक को लिया और बादशाह के पास लेकर आए। बादशाह ने दरबार सजाया। अब लोग इंतजार में है कि उस संदूक में क्या निकलता है। लोगों के अंदर तो यही बात फैली थी कि हीरे जवाहरात चोरी करके उसके अंदर जाकर रख देता है और उसके अंदर छुपाता है वो। अब ये बात जब मशहूर हुई थी, लोगों का हुजूम जमा हो गया कि अब संदूक के अंदर क्या निकलेगा, संदूक में क्या निकलेगा। अल्लाहु अकबर। जब बादशाह ने कहा कि लाओ संदूक को, अयाज आया। अयाज सामने जब बादशाह के आया तो ज़ारो कतार रोने लगा। पूछा क्या है इसके अंदर? कहा बादशाह सलामत, आप खोल कर देख लीजिए, आप देख लीजिए इसके अंदर क्या है। कहा ठीक है। बादशाह ने हुक्म दिया कि संदूक को खोल दो। जैसे ही संदूक को खोला गया, उसके अंदर कुछ और नहीं था, ना हीरे जवाहरात थी और ना कोई चीज थी, बल्कि एक टूटी हुई चप्पल थी, एक बोसीदा कपड़ा था और कुछ प्याले थे, कुछ बर्तन थे। बादशाह हैरान,
کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہیرے جواہرات کو تو نے اس صندوق میں چھپا کر رکھا ہے اور ہر روز رات میں جاتا ہے تو جا کر وہاں پر گھنٹوں گزارتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، اس صندوق کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، اس میں تو ایک بوسیدہ کپڑا ہے اور ٹوٹی ہوئی چپل ہے اور کچھ برتنیں ہیں، تو کہاں اس کا راز کیا ہے؟ ایاز روتے روتے راز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کا راز یہ ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تھا، اس شہر میں جب میں آیا تھا تو میں یہی جوتے پہن کر آیا تھا، یہی چپل پہن کر آیا تھا، یہی بوسیدہ کپڑا پہن کر آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہی برتن میرے پاس تھے، کل اثاثہ میرا یہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آج جو شان ہے، آج جو بان ہے، آج جو میری آن ہے، آج جو میری عزت ہے، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ ہی نے مجھے یہ عزت دلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی، آپ کو ذریعہ بنایا ہے، لہذا میں رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہر روز اس کمرے میں جاتا ہوں، وہی چپل پہنتا ہوں اور وہی کپڑے کو پہنتا ہوں، اور پھر کپڑے پہننے کے بعد شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا احسان مانتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کہاں تھا، کس مقام پر تھا، اور تو نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے، آج میری عزت ہے ہر طرف، بادشاہ کے غلاموں کے خاص غلاموں میں میرا نام شامل ہے، اور پھر میں بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہے، نفس سن، کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، آج جو شان ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ تیری حیثیت یہی ہے، جب تو آیا تھا اس شہر میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تیری حیثیت یہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل فرماتے، اور نقل فرمانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سنو، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت نہ بھولے، اپنی اوقات نہ بھولے، وہ یاد رکھے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا ہے، ہرگز گھمنڈ نہ کرے، اگر دولت آئی ہے تھوڑی سی، اگر زر جمع ہوا ہے، اگر عہدہ ملا ہے، تھوڑی سی زمین ہے آپ کے پاس، تو گھمنڈ اور غرور نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر خاص ایک بات آگے کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہر امیر کو چاہیے، ہر عہدیدار کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات ان کے پاس پہنچے تو یوں ہی بھروسہ نہ کریں، بلکہ غور و فکر کرے اس بات میں، اور خوب توجہ کرے کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کی خوب تحقیق کرے، جب تحقیق میں بات ثابت ہو جائے گی اس کے بعد کچھ ری ایکشن کیا جائے اور اس کے بعد کچھ عمل کیا جائے، ہر کسی کی بات کو سنی سنائی بات پر اعتبار نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کرتا ہے، یعنی ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، ہر سنی سنائی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ واقعہ پھر اگلے جمعہ کو میں پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔